بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، تقریباً ایک روز کے بعد اللہ کا مقدس مہمان رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اور ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری عبادات کی توفیق اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے قرآن پاک، اللہ کا مقدس کلام، اس کی تلاوت۔ اور قرآن پاک کی تلاوت خواہ وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ماہ مقدس سے قرآن پاک کو بہت زیادہ مناسبت ہے، اور قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے۔ اور ماہ مقدس کے اندر اور بھی اضافہ ہوتا ہے، 70 گنا اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ایک حرف کے اوپر ایک نیکی مل رہی تھی، اب ماہ مقدس کے اندر ایک حرف کے اوپر 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک لفظ الف لام میم پڑھنے سے 210 نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے اس مقدس کلام کے اندر لاکھوں کروڑوں حروف ہیں، تو قرآن مقدس کو پڑھ کر کے، اس کی تلاوت کر کے ہم لاکھوں کروڑوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر درج کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں کب حاصل ہوں گی؟ جبکہ اللہ کے اس کلام کو، قرآن مقدس کو، جو اس کا حق ہے، اس کے حق کے مطابق تلاوت کیا جائے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔ قرآن کو قرآن سمجھ کر کے، قرآن کا حق ادا کر کے تلاوت کیا جائے تو یہ اجر ملے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر صاف کر دیا ہے: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ کہ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کے حق کے مطابق، تو وہ لوگ تو کامیاب ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ نقصان میں خسارہ۔ تو اس لیے قرآن کریم کو، قرآن کریم کا جو حق ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، ان کے مطابق پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا
تو اس کے اوپر اجر ملے گا، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو پھر بجائے اجر کے الٹا گناہ کا مستحق ہو جائے گا۔ بھئی یہ لائٹیں بند کر دو، یہ لائٹیں بند کر دو، کچھ چل جائے تو لائٹ آ رہی ہے۔ تو اللہ کے اس کلام کو اس کے حق کے مطابق تلاوت کیا جائے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ فرقان کی یہ آیت ہے، اور آیت کا ٹکڑا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن پاک کو ٹھہرا کر یعنی خوب صاف طریقے سے نازل کیا۔ جب قرآن پاک کو ٹھہرا کر کے نازل کیا ہے تو پھر اس کو ٹھہرا کر ٹھہر کر آہستہ ہی پڑھنے کا حکم بھی نازل ہوا ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر کر خوب صاف کر کے پڑھا جائے۔ اور اس کی جو تفسیر کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ حروف کے جو حروف ہے ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو کون سا حرف کہاں سے نکلنا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، ان کے مطابق ان حروف کو ادا کیا جائے اور وقوف کو پہچانا جائے کہ کہاں ہمیں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو یہ اصل ترتیب ہے، یعنی ہمیں ہاں کو کہاں سے نکالنا ہے، اس کی جگہ کیا ہے، کیا مقام ہے، اس کا کیا مخرج ہے ہاں کا، تو اس کا جو مقام ہے اس کا جو مخرج ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ صاد کو کہاں سے نکالنا ہے، صاد، سین اور ثا ان میں فرق کرنا ہے، یعنی کہ صاد کو بھی وہیں سے ادا کر دیا، سین کو بھی وہیں سے ادا کر دیا، سا کو بھی وہیں سے ادا کر دیا، صاد سین سا کر دیا، تین حروف ایک ہو گئے۔ اور اسی طرح سے زا کو ہمیں کہاں سے نکالنا ہے، ہم نے زا کو بھی وہیں سے ادا کر دیا اور ضاد کو وہیں سے زواد کر دیا، دال کو بھی وہیں سے زال کر دیا۔ تو یہ یعنی جو اس کا مخرج ہے اس مخرج سے ہٹ کر کے دوسری جگہ سے ادا کرنا، یہ تجوید کے خلاف ہوگا، یہ ترتیب کے خلاف ہوگا۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کی صفات کیا کیا ہے، ان کے مطابق ان کا خیال کرتے ہوئے قرآن پاک کو تلاوت کیا جائے گا تو اس کو ترتیب کہا جائے گا، اور اس کے خلاف اگر کیا جا رہا ہے تو پھر وہ ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ایسا پسند کرتے ہیں جیسا وہ نازل کیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اور نازل کس طرح سے کیا گیا ہے، ابھی میں نے وضاحت کی، اللہ نے بیان کیا کہ اس کو ٹھہرا کر کے نازل کیا گیا ہے، تو جس طرح قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے گا تو اللہ اس کو پسند کریں گے، اگر اس کے خلاف پڑھا جائے گا تو پھر اللہ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے قرآن کو تلاوت کیا جائے اس کے حق کے مطابق، ان کے مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے، چونکہ ایک ایک حرف قرآن کا ایسا ہوتا ہے، میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور ہر رمضان سے پہلے اس کی خوب وضاحت کیا کرتا ہوں کہ تجوید کے اندر دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لحن جلی، ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ لحن جلی جو کھلی ہوئی ہے بالکل صاف غلطی ہو جائے، لحن جلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف سے بدل کر کے پڑھ دیا۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہاں ہے، ہاں کو ہمیں حلق سے ادا کرنا ہے، ہاں حلق سے ہمیں ہاں کو ادا کرنا ہے، یہ اس حرف کا مخرج ہے۔ اب ہم نے اس کو حلق سے ادا نہ کرنے کے بجائے کہیں اور سے ادا کر دیا، حلق کے بیچ سے ہمیں ہاں کو ادا کرنا ہے، بیچ کے بجائے ہم نیچے سے ادا کر دیا، سینے کی طرف سے ہاں کر دیا اس کو ہم نے،
ہاں کو ہاں کر دیا تو اس کا مخرج بدل گیا ہے. جب مخرج بدل گیا ہے تو حرف بھی بدل گیا ہے, اور جب حرف بدل گیا ہے تو یہ لہنے جلی غلطی ہو گئی, یعنی بڑی غلطی ہو گئی, یہ کھلی غلطی ہو گئی, صاف غلطی ہو گئی. تو ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف سے بدل دیا, یہ لہنے جلی غلطی ہے. جس حرف کو بڑھانا نہیں ہے ہم نے اس کو بڑھا دیا, یعنی کھینچنا نہیں ہے ہم نے اس کو کھینچ دیا. جیسے ایاک نعبد, کاف ہے ہمیں اس کو جلدی سے پڑھنا ہے ایاک نعبد, لیکن ہم نے پڑھ دیا ایاک نعبد, تو کاف کے آگے ہم نے الف بنا دیا ایاک کا, اس کو کھینچ دیا, تو یہ لہنے جلی غلطی ہو گئی. یعنی ایک حرف کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ لہنے جلی غلطی ہو گئی. یعنی اسی طرح سے اس کو کھینچنا ہے, ہم نے اس کو کھینچا نہیں, کم کر دیا. مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد, یا واپس یولد ہے, ہم نے کیا کر دیا لم یولد, لم یلد ولم یولد کر دیا اس کو. تو یہاں پر جو ایک حرف ہے اس کے اندر ہم نے کمی کر دی, گھٹا دیا, تو یہ بھی لہنے جلی غلطی ہے. حرکت کو ادھر سے ادھر کر دیا, یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا, زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا, پیش پڑھ دیا, یا کوئی حرف ساکن ہے اس کو ہم نے حرکت دے دی, تو یہ بھی لہنے جلی غلطی ہے. مثال کے طور پر اهدنا الصراط, ہاں کے اوپر کیا ہے, یہاں پر سکون ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں. اس کو صاف اس طرح سے پڑھیں گے کہ حرکت یہاں ظاہر نہ ہو, اهدنا, تو یہ اس طرح سے پڑھے گا. اگر ہم نے اس کو پڑھتے ہیں اهدنا اهدنا, تو یہاں پر ہم نے زیر پڑھ دیا, حرکت کا اضافہ کر دیا اهدنا, تو یہ لہنے جلی غلطی ہو گئی. تو بہرحال یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اس طرح سے قرآن پاک لہنے جلی میں قرآن پاک پڑھنا بھی اور سننا بھی دونوں حرام ہے, یاد رکھ لینا. میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. لہنے جلی میں قرآن پڑھنا بھی اور سننا بھی دونوں حرام ہے. دوسری غلطی ہے لہنے خفی, یعنی چھوٹی غلطی. چھوٹی غلطی کا مطلب ہے کہ تجوید کے جو اصول و ضوابط ہے, جو تجوید کا قرآن پاک کا جو پڑھنے کا حروف کی جو حسن ہے, اس کی زینت ہے. مثلا را کو ہمیں پر کرنا ہے اهدنا الصراط المستقیم, پر کرنا ہے صاد کو, را کو ہم نے پر نہیں کر دیا, پڑھ دیا اهدنا الصراط المستقیم, اس طرح پڑھ دیا, پر نہیں کیا. یا کہیں اخفا کرنا ہے, ہم نے وہاں پر اخفا نہیں کیا, اظہار کر دیا. یا کہیں اظہار کرنا ہے, ہم نے وہاں پر جو ہے اخفا کر دیا. یا ایک مد کو ہمیں کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے, جیسے مد لازم ہے ولا الضالین, کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے, ہم نے 3 سے کم کر دیا ولا الضالین, بس ایک پہ کام ختم کر دیا. تو یہ چیز ہے, یہ لہنے خفی غلطی ہوئی. اور لہنے خفی میں قرآن پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے, یعنی ناپسند ہے. تو لہذا قرآن پاک کو ہم پڑھیں اس کے اصول و ضوابط کے مطابق. لہنے جلی میں قرآن پڑھنا اور سننا حرام کیوں ہے؟ ابھی میں نے وضاحت کی, چونکہ حرف کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, اور حرف کے اندر تبدیلی ہونے سے بعض اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں, اور جب معنی بدل جاتے ہیں تو معنی بدلنے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے, نماز فاسد ہو گئی. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد, ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. قل بڑا قاف ہے, ہمیں زبان کی جڑ اس کے مقابل پر کے تعلق سے ادا کرنا ہے. قل هو اللہ احد, کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سا جو جہاں سے مخرج ادا ہو رہا ہے قاف, اس سے تھوڑا سا اوپر کو چلے گئے, ہم نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد. قل کے بجائے قل هو اللہ احد پڑھ دیا ہم نے, تو حرف بدل گیا. حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدل گئے, اور معنی ایسے بدلے کہ نماز فاسد ہو جائے گی. قل هو اللہ احد بڑے قاف سے اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد چھوٹے قاف سے اے نبی کھا دیجئے اللہ ایک ہے. معنی ایسے فاسد ہو گئے ہیں کہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, قلبین, قلب کے معنی کیا آتے ہیں؟ دل کے آتے ہیں. قلب دل کے آتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کسی کے پیٹ میں 2 دن نہیں رکھے ہیں. اور اسی کو ہم چھوٹے کام سے پڑھ دیں گے قلبین فی جوفہ. چھوٹے کام سے پڑھنے سے فوراً معنی بدل جائیں گے, اور معنی ایسے بدل جائیں گے جہاں قلب کے معنی دل کے ہیں, اور چھوٹے کام سے قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں.
جہاں ترجمہ ہے کہ ہم نے کسی کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے، چھوٹا کام پڑھنے سے فوراً ترجمہ ہو جائے گا کہ ہم نے کسی کے پیٹ میں 2 کتے نہیں رکھے۔ تو اس لیے لہر جلی کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو گزارش ہے کہ اللہ کا مقدس مہینہ ہے، ایک مہینہ اللہ نے رکھا ہے، 11 مہینے ہم نے اپنے کام کاج میں صرف کیے، لیکن ایک مہینے کے اندر اگر ہم اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے لیے لگا دیں تو ہمارے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ پورے مہینے اللہ کا مقدس کلام تراویح کے اندر ہمیں پڑھنا ہے، تو کون سی آفت ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم 5 دن میں 3 دن میں 10 دن میں قرآن کو جلد الٹا سیدھا پڑھ کر کے ادھر ادھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ ایک مہینہ اگر اللہ کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے، ایک مہینہ اللہ کے لیے اگر ہم قربان نہیں کر سکتے تو ہماری یہ زندگی کس کام کی؟ 11 مہینے ہم نے پوری اپنے کام کے اندر اپنی دوڑ دھوپ میں لگائے ہیں، اپنے کاروبار میں لگائے ہیں، اپنے سارے کام میں خرچ کیے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر میری طرف رجوع کر لو، جو غلطیاں تم سے ہو گئی 11 مہینے کے اندر، جو گناہ تم سے ہو گئے میرے سے مانگ لو، نادم و شرمندہ ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے۔ تو ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے سب نہیں کر سکتے، ایک مہینہ ہم پورے مہینے کے اندر اللہ کے اس مقدس کلام کو اس کے حق کے مطابق پڑھ نہیں سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اس مقدس کلام کی اس ماہ مقدس کے اندر جتنی بے حرمتی ہوتی ہے، جتنا کھلواڑ اور مذاق کیا جاتا ہے، شاید پورے سال کیا جاتا نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کے اندر ہم نے تماشا بنا رکھا ہے، کھیل بنا رکھا ہے۔ ہم پہلے ہی اپنے انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی کون سا حافظ ایسا ہے جو جلدی جلدی آدھے گھنٹے کے اندر فارغ کر دے گا، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ چاہے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے، بس ہمیں کہ جلدی کہاں فارغ ہو گے۔ یہ کیسی جلدی ہے؟ اللہ کے اس مقدس مہینے کے اندر ہم اپنا وقت نہیں خرچ کر سکتے تو ہماری یہ زندگی کس کام کی ہے؟ تو اس لیے ایک مہینہ اللہ کے اس مقدس کلام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے خرچ کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ 10 دن کا چکر چھوڑ دیں، آپ یہ 5 دن کا چکر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں، 10 دن کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ چونکہ 10 دن کا مطلب ہے کہ ایک دن میں روزانہ 3 پارے کم سے کم پڑھتے ہیں، 10 دن کا یہ مطلب ہے۔ اور 3 پارے اگر آپ پڑھیں گے، کم از کم تجوید کی کم سے کم رعایت کرتے ہوئے ایک پارا اگر پڑھیں تو کم سے کم کتنا وقت لگے گا؟ 20 منٹ سے کم وقت نہیں لگ سکتا۔ تجوید کی کم سے کم رعایت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پارا پڑھیں گے 20 منٹ سے کم نہیں پڑھا جا سکتا، اور جو 20 منٹ سے کم میں پارا پڑھ رہا ہے 10 منٹ میں 12 منٹ میں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے۔ ایسے قرآن سے کے پڑھنے اور سننے سے بہتر یہ علم ترا کہ وفال ربو چھوٹی چھوٹی سورتیں ان سے پڑھ لیا جائے تاکہ قرآن کی بے حرمتی تو نہ ہو۔ تو اس لیے بزرگ اور دوستوں گزارش میری ہے، تھوڑا وقت تو زیادہ ہو گیا چونکہ یہ ضروری ہے، آپ سے گزارش یہی ہے کہ ماہ مقدس آ رہا ہے، اللہ کے اس مقدس کلام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، مذاق نہ کریں۔ ہم اللہ کے اس مقدس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے گھر میں یہ ہو گیا۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ آپ پریشان کیوں نہیں ہوں گے جب آپ نے اللہ کے مقدس کلام کے ساتھ مذاق بنایا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچا سکتے ہیں؟ کیسا ممکن ہے؟ لہذا اللہ کے اس مقدس کلام کا حق ادا کیا جائے، اس کے مطابق پڑھا جائے۔ پورے مہینے قرآن پڑھو، کوئی جلد بازی نہیں ہے، ایک پارا سوا پارا پڑھا جائے، پورے مہینے تراویح پڑھو، پورے مہینے اللہ کے اس مقدس کلام کو تلاوت کیا جائے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ بہرحال بس گزارش اخیر میں یہی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ایسے حفاظ کا انتظام کریں کہ جو کم از کم ہماری سمجھ میں تو آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے تجوید کی رعایت نہیں کر رہا ہے، کم از کم اتنا تو سمجھ میں آ جائے کہ وہ پڑھ رہا ہے، ہماری سمجھ میں تو آ جائے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسا قرآن سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم منع کرتے ہیں، آپ کو اپنا دم طرح سے پڑھ لیں۔ تو اس لیے
بس آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے اس مقدس کلام کا جو حق ہے اس کے حق کے مطابق ہم اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی سنت رہتی وہ سنت ادا کریں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.